اس نے صحافیوں کی لاشوں کے اوپر سیاست کی. وہ بچی اس کے کنٹینر کے ساتھ صدف بھاگتی رہی اور اس نے اس کو اوپر نہیں چڑھنے دیا. ہم نے تو نہیں کہا قتل کیا، ہم نے کہا حادثہ ہو گیا. اس کے خاوند کو یہ پیسے دیتے رہے، اس کو خریدنے کی کوشش کرتے رہے اور اس کے اوپر بھی سیاست کی. اس کے بعد وہ میں نے آپ کو کمال احمد جو پولیس کانسٹیبل تھے، سپاہی تھے، ان کی میں نے آپ کو بات بتائی. پھر معظم نواز صاحب وزیر آباد میں، اس کی لاش پہ اس نے سیاست کی، اس شخص نے. اس کے بچے یتیم ہوئے. اس کے بعد گجرانوالہ میں سمیر احمد، وہ بچہ شہید ہوا، 14 سال اس کی عمر تھی. اس کی لاش پہ اس نے سیاست کی. مطلب یہ چاہتا کیا ہے؟ کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑے گا صرف اپنے بھیانک گندے سیاسی کاروبار کے لیے. یہ ذل شاہ 2 جھنڈے رکھ کر، یہ ذرا آڈیو چلائیں آپ، یہ آپ ذرا پلیز دیکھیں اور میں پھر اس پہ بات کرتی ہوں. ہم نہیں لینا امریکہ کا، بس صرف کھیلنا اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر، میں سوچ رہا تھا کہ سائفر کا ایک میٹنگ میرے خیال ہے کر لیتے ہیں، شامل پیش کریں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں، تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور وہ نہیں بدل دیں، وہ پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹ کو کر دیں گے تاکہ بھی آفس کے ریکارڈ میں منٹ کروں. انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک، وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں. انہوں نے یہ کیا مسئلے کی چیزیں، وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ منٹس. کس کو بلائیں اس میں؟ شاہ محمود، آپ میں اور سہیل؟ ٹھیک ہے. ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں ہم لکھیں. سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے. کہ کس ملک سے لیٹر آیا ہے، میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سننا چاہتا. اس کے بدل آپ جان کے لیٹر نہیں ہے، میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ وہی ہے نا، میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے، وہ لیٹر کی چیزیں. لوگ میں اپنی طرف سے کوئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے. 5 تو میں خرید رہا ہوں نا، میرے پاس ہے 5 میسج دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا، وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے. اور اس کو کہے کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دے نا، وہ والا 5 والا اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں. سنڈے کو اس طرح کا ہائی پہ پریشر ہوگا کہ جو بھی جائے گا وہاں اسمبلی میں ووٹ دینے کے لیے اس کے، یعنی وہ برانڈیڈ ہو فار لائف. لیکن جو آج آپ نے برانڈ کرنا ہے نا، میر جعفر اور میر صادق، دیکھو آپ لوگوں کو سپون فیڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو آگے کیا رہا ہے. مائنڈز آلریڈی فرٹائل گراؤنڈ بنی ہوئی ہے اس وقت کہ ان کو آپ فیڈ کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھو کہ آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہو. یہ ملک کا، یہ اس وقت وزیر اعلیٰ کہ خیبر پختونخوا، فائنانس منسٹر خیبر پختونخوا اور پنجاب کا فائنانس منسٹر، اس شخص کو اس نے کہا ملک تباہ ہو، ملک میں آگ لگے، ملک میں انارکی ہو، ملک میں افراتفری ہو، ملک میں خون بہے، ملک میں لاشیں گریں، یہ شخص اپنی سیاست کی خاطر وہ آئی ایم ایف کا پروگرام جس کو دستخط کر کے گیا ہے. 4 سال اس ملک کو لوٹا، 4 سال اس ملک پر مسلط رہے، 4 سال پاکستان کی عوام کو آج مہنگائی کا سوال پوچھتے ہیں. 4 سال اس ملک کو لوٹنے کے بعد آئی ایم ایف کے حوالے کر کے چلا گیا. وہ آئی ایم ایف کا پروگرام جس پہ خود دستخط کیے تھے مارچ 2022 کو سسپینڈ کر کے چلا گیا، ملک کو دیوالیہ کر کے چلا گیا. اور یہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر یہ خطرناک کھیل کھیلتا رہا، ملک کی معیشت کے ساتھ کھیلتا رہا، ملک کی خارجہ پالیسی کے ساتھ کھیلتا رہا، لوگوں کو خریدتا رہا، سیاسی منڈیاں لگاتا رہا. اور جب وہ فیل ہو گیا تو اس کے بعد لاشوں کا منتظر کہ کب کون سی لاش گرے گی اور میں اس کے اوپر سیاست کروں گا. تم مجھے یہ بتائیں، آپ مریم نواز کی کل آڈیو چلائی، مریم نواز کی آڈیو چلائی اور اس کو اپنے ساتھ کمپیئر کر رہا تھا. مریم نواز کی آڈیو آپ نے لگائی ہے؟ دوسری والی آڈیو پلے کر دیں.
یہ کل مریم نواز شریف صاحبہ کی آڈیو چلا رہا تھا. ریپیٹ ہو رہی ہے, بس کر دیں. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی آڈیو ہے. کیا ہے اس آڈیو میں؟ کسی کو قتل کرنے کا حکم ہے؟ اس آڈیو میں سائفر سے کھیلنے کا حکم ہے؟ اس آڈیو میں پاکستان کی معیشت کو داؤ پہ لگانے کا حکم ہے؟ اس آڈیو میں اس سائفر سے کھیلنا ہے, سازش کرنی ہے, ملک کے خلاف سازش, ملک میں آگ لگانے, ملک میں خون بہانے کا حکم ہے؟ جب تمہیں یہ پتا چل گیا کہ تمہارا تمام تماشا, تم بہروپیے شخص ہو, تم ایک فراڈ ہو, تم جھوٹے شخص ہو, جب تمہیں یہ پتا چل گیا تمہارا سائفر کا تماشا ختم ہو گیا اور اب عدالتوں میں جواب دینے اپنے جرائم کے, تو تم نے لانگ مارچ کی کال کر دی. وہاں تم نے لوگوں کو گولیاں مروائیں اور اپنے گولی کا بہانہ بنا کر ٹانگ پہ پلستر باندھ کر ضمانت پاک میں تم وہاں بنکر میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو تم نے سڑکوں پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا. وہاں لانگ مارچ کا کال دے کر اپنے آپ کو گولی مروا کر ضمانت پاک میں بیٹھا رہا. اس کے بعد جیل بچو تحریک کا تماشا لگا دیا, لوگوں کو سڑکوں کے اوپر مرنے کے لیے چھوڑ دیا. جو جیل بھرو تحریک اور بچاؤ کا تماشا لگا, اس کا جو حال ہوا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا. جب پتہ چل گیا وہ فیل ہو گیا تو پھر انہوں نے اس شخص کو پوزیشن کیا, وہ مینٹلی چیلنج شخص, اس شخص کو انہوں نے دیکھا, جان بوجھ کر اس کو پوزیشن کیا. اور اس کے بعد میں آتی ہوں یہ مریم نواز کی آڈیو میں, جس کو تم نے رات کو بیٹھ کر تماشا لگانے کی کوشش کی. تمہارا یہ مطلب ہے کہ لوگ تمہاری اس باتوں سے بے وقوف بن جائیں گے؟ مریم نواز شریف کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. اس نے پھر بھی کیا کہا؟ اس نے کہا کہ عمران خان قاتل ہے. اس نے کہا یہ حادثہ ہوا ہے, اور اس حادثے کی وجہ سے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ لاش کو چھوڑ کر چلے گئے. تو کیا غلط کہا؟ کیا اس نے تمہارے اوپر قتل کا الزام لگایا؟ وہ چاہتی تھی تو لگا سکتی تھی, کیونکہ سارے شواہد اس طرف جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ حادثہ ہے, اور یہ حادثہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس لاش کو چھوڑ کر, پی ٹی آئی ورکر کی چھوڑ کر چلے گئے. یہ کہہ رہی ہیں, وہ اس دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہی ہیں. اور اس کے بعد جو تقریر کی اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ تم قاتل ہو, کیونکہ یہ مقصد نہیں تھا, کیونکہ ملک میں آگ لگانا مقصد نہیں تھا, کیونکہ ملک کے اندر افراتفری پھیلانا مقصد نہیں تھا. لیکن تم جانتے ہو کہ تمہیں توشہ خانہ میں, تمہیں ملک کے خلاف فورن فنڈنگ, منی لانڈرنگ میں, تمہیں 190 ملین میں, تمہیں گھڑی چوری میں, تمہیں اپنی بیٹی کو قبول نہ کرنے میں جواب دینا پڑے گا. اور کیونکہ تمہارے پاس جواب نہیں ہے, کیونکہ تم گھڑی چور بھی ہو, تم ٹیرین کے والد بھی ہو, تم 190 ملین پاؤنڈ کے ڈکیت بھی ہو, اور تم نے خانہ کعبہ کی گھڑی چوری کر کے, تمہاری بیوی نے ہیرے جواہرات چوری کر کے 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ڈاکے ڈالے ہیں. تم اب کس بات پہ اتر آئے ہو؟ آج تم نے ریلی کی, تحریک کے لیے تیار ہوتا ہے, اسی دن عدالت کی پیشی ہوتی ہے, اسی دن عدالت کی پیشی ہوتی ہے, کہتا ہے میں معذور ہوں, کہتا ہے میں 70 سال کا بزرگ ہوں, اور وہ بیماری کا نام لیتا ہے, میں بول بھی نہیں سکتی, میں یہاں کہہ بھی نہیں سکتی. یہ وہ شخص ہے کہ لوگوں کی کمر کی بیماریوں کا مذاق اڑاتا تھا, لوگوں کی مرتی ہوئی بیویاں جو ڈیتھ بیڈ پہ تھیں اس کا مذاق اڑاتا تھا. کہتا تھا امریکہ جا کے میں نواز شریف کا اے سی بند کر دوں گا, کہتا تھا شہباز شریف کو نماز کے لیے کرسی نہ دو, مریم نواز کو اس سیل میں بند کرو جہاں باتھ روم بھی کمرے کے اندر ہو, جس طرف رخ کر کر وہ نماز پڑھتی تھی, ان کو ڈیتھ سیل میں بند کرو. روز ڈائری لیتا تھا کہ خواجہ آصف کو آج ٹھنڈ میں کمبل ملا کہ نہیں ملا, اور وہ سیل بنایا ہوا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں, جس میں یہ صرف یہ پتا کرتا تھا اور خوش ہوتا تھا. یہ ذہنی مریض ہے,
یہ بیمار شخص ہے, یہ ایک سازشی ذہن کا شخص ہے جو اب لاشوں پاکستان میں گودوں کو, ماؤں کی گودوں کو اجاڑ کر لاشوں کا منتظر ہوتا ہے اور لاشوں کے اوپر سیاست کرتا ہے. سوالات عمران خان صاحب آپ سے ہیں کہ آپ کا وائس پریزیڈنٹ, پاکستان تحریک انصاف کا عہدے دار, اس کی گاڑی استعمال ہوئی, اس شخص کی لاش کو اٹھا کر ہسپتال لے گئی, وہ فورٹریس میں کیا کر رہی تھی اس وقت؟ جب آپ کو وہاں لاش ملی تو اس ڈرائیور نے کیوں نہیں پولیس کو بتایا؟ وہ تھانے لے کر ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوائی گئی؟ وہ جب ہاسپٹل جا کے چھوڑ آئے اس لاش کو تو پھر وہ ڈرائیور نے اپنا حلیہ بدل کر زمان پاک میں کیوں پناہ لی؟ اور جو آپ کا راجہ شکیل ہے وہ کیوں ضمانت پارک میں چھپا ہوا تھا اس پورے واقعے کے بعد؟ 2 دن یاسمین راشد کو اس قتل کا, اس حادثے کا پتہ چل چکا تھا, انہوں نے کیوں نہیں پولیس کو بتایا؟ اور آپ نے, عمران خان نے, ابھی وہ ہاسپٹل پہنچی تھی, ابھی اس کا پوسٹ مارٹم ڈیڈ باڈی کا ہوا نہیں تھا, تو آپ نے ٹویٹ کر دی, آپ نے وہ تمام وجوہات بتا دیں, آپ نے ان تمام سرکمسٹانسز بتا دیے, آپ نے اس کی ویڈیو ریلیز کر دی, آپ نے اس کی آئی ڈی کارڈ کر کے اس پہ ٹویٹ کر دی, کیونکہ تم اس کے انتظار میں تھے, اس لاش کی انتظار میں تھے. تم اس لاش کے منتظر تھے, جس طرح تمہیں تمام نام میں نے لیے جن کی لاشیں گریں, اللہ معافی دے, تم اس کے انتظار میں تھے. کیوں نہیں وہ کالا ڈالا جو ڈالا تھا فورٹریس میں تھا, جس کو 31 کیمروں نے اس کی پوری موومنٹ کو مانیٹر کیا اور وہ اس کو پکڑا ہے؟ تم کہتے ہو کہ قاتل تم نہیں, تم دوسروں پر قتل کا الزام لگاتے ہو. تم اتنے بے شرم انسان ہو. اپنے سوالوں کا جواب, اور جب تمہیں پتہ ہے کہ تم پھنس گئے ہو, اس بات میں بھی تم پھنس گئے ہو, تم ذلِ شاہ کی موت میں بھی پھنس گئے ہو. تمہیں پتہ چلا تو تم نے آج 2 بجے تحریک نکالنے کی کال دے دی, پھر دوبارہ لاشوں کے ڈھیر کرنے کے لیے تم نے کال دے دی, اور تمہیں پتہ تھا کہ لاہور کے اندر 144 دفعہ لگی ہوئی ہے, تم نے پھر بھی لوگوں کو اکسایا. اور اس کے بعد یہ بتاؤ کہ جب یاسمین راشد کو 2 دن سے اس واقعے کا پتہ تھا, جس نے اطلاع تمہیں دی تھی, تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ جب تمہارے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہی تھی تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہ ان کے ڈالے میں, وہ جو راجہ شکیل ہے اس کے ڈالے میں, اس کی گاڑی میں وہ ڈرائیور نے, اور کیا ہوا جس جگہ سے فورٹریس سے لاش اٹھا کر ہاسپٹل تک لے کر گئے, اس وقت اس لاش کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر اس لاش کو پھینک کر کیوں بھاگ گئے؟ یہ سوالوں کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے. اور کیوں راجہ شکیل جو تھے اس کو آپ نے پناہ دی ضمانت پارک میں؟ کیوں اس ڈرائیور کا حلیہ بدل کر اس کو فرار کرایا؟ اور پھر کیوں پیسے دیتے رہے ذلِ شاہ کے والد کو کہ تم اس کو قتل قرار دلوا دو؟ تم اتنے بے شرم شخص ہو کہ اس والد نے ابھی اپنے بچے کو دفن نہیں کیا تھا, تم نے اس کو ضمانت پارک میں بلایا, تم نے وہاں بلایا اس کو, اور تم وہاں اس کو پیسوں کی آفر کرتے رہے کہ یہ قتل نہیں ہے, یہ حادثہ نہیں, اس کو قتل قرار دو. اس نے کہا یہ قتل نہیں ہے, یہ حادثہ ہوا ہے. اور اس کے بعد 2018 جی بالکل 2018 کی تحقیقات کے اوپر ہمارا یہ ایز پی ڈی ایم بھی وہ تھا, اور گورنمنٹ کے اندر بھی جو تفصیلات ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاتی چلوں کہ ہم آتے ہی مارچ 2022 میں ہمیں پتہ تھا عمران خان صاحب نے یہ ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں, اور ہم آتے ہی اس کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے ڈالتے اگر ہمارا مقصد سیاسی انتقام ہوتا. کیونکہ جو ہمارے ساتھ اس شخص نے کیا ہے وہ شاید ہی ملک کی تاریخ میں کسی فاشسٹ نے, کسی بھی سیاسی جماعت, لیکن یہ ایک گنڈا, یہ ایک دہشت گردوں کا, یہ سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ ایک سازشوں کا اور غنڈوں کا گروہ ہے. جو ابھی آپ نے دیکھا نیو ٹی وی کی ڈی ایس این جی وین کے اوپر اس رپورٹر کی آنکھ خدا یہاں اس جگہ کے اوپر اس کو لگی, اور وہ ڈی ایس این جی آپریٹر, اور وہ بچ کے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کی آنکھ بچ گئی. اور یہ بالکل اس کی ڈیٹیل میں اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ 4 سال جن لوگوں نے اس کو مسلط کیا, جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ یہ بدلہ لیا, اپنی پرسنل انویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ, اس کا حساب ہونا چاہیے.
نہیں میری بات سنیں، 90 دن مکمل ہو گئے ہیں، مکمل ہو گئے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ آ گئی ہے، کیا ڈیٹ ہے؟ تو کیا تکلیف ہے؟ نہیں آپ نے سوال کیا کہ عمران خان صاحب مطالبہ کریں تو آئین کی خلاف ورزی، 90 دن سے پہلے وہ کریں کیوں؟ وہ کریں اس لیے کہ ملک میں آگ لگے، ملک میں انارکی ہو، ملک میں فساد ہو، ورنہ 90 دن ابھی مکمل نہیں، اور 90 دن سے پہلے الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے۔ یہ صرف سازشی دماغ ہے جو ملک کے خلاف سازش کرتا ہے، اور تحریک کی کال وہ دے جو مجرم نہ ہو، تحریک کی کال وہ دے جس کو عدالت کے کٹہرہ بلائے اور وہ پلستر والی ٹانگ بزرگی معذوری لے کر کہہ کہ میں آ نہیں سکتا، اور پلستر والی ٹانگ لے کر وہ کہہ کہ میں تحریک کے لیے تیار ہوں، تو وہ نہیں ہو سکتا۔ اس ملک میں قانون ہے، اور اگر وہ ہونا ہے تو پھر پاکستان کے 22 کروڑ شہریوں کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے کہ اس کو عدالت، تو پھر قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ سوری، آپ کا سوال کیا ہے پہلا؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی میر شکیل الرحمان والوت، ہاں جی، وہ ایک پیغام تھا، تو دوسرا یہ میرا سوال ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ کیا صرف میڈیا کے لیے ہی ہے، پاکستان مسلم لیگ دفعہ 144 بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ دفعہ 144 اس شخص کے لیے ہے جس کو عدالت بلا رہی ہے، جو ملزم ہے اور جو ملک میں گولیاں برسا کے لاشوں کا انتظار کرتا ہے، وہ ملک میں فورن ایجنٹ ہے جس کا جواب اس نے دینا ہے، وہ اپنی بیٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا جس کا کیس عدالت میں لگا ہوا ہے، وہ فورن ایجنٹ ہے، اس نے توشہ خانہ میں ڈاکے ڈالے ہیں، نہیں ڈالے تو بتا دیں میری بیوی نے 2 کیرٹ کا مانگا تھا، 5 کیرٹ کا خود ہی دے دیا، کہہ دے۔ وہ جو ہے نا ارسلان بیٹا لنک کرو غداری کے ساتھ، اسلامک ٹچ دو، یہ سب کے جواب نہیں ہے۔ جب آپ کو پولیس پکڑنے آئے، ماؤں کی گودیں اجاڑ کر ان ماؤں، بچوں، عورتوں کو ڈھال بنا کے تم باہر بیٹھ جاؤ، صرف اس لیے کہ پولیس ریئیکٹ کرے، ان کے اوپر کارروائی کرے اور ملک میں انتشار پھیلے۔ یہ ذمہ دارانہ رویہ ہے پنجاب حکومت کا، کیونکہ وہ بچے معصوم، وہ عورتیں معصوم، وہ بیٹیاں معصوم۔ لاہور میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اس وقت نیوز کانفرنس کریں، جس پر ان کا کہنا تھا کہ اقتدار کے خاتمے پر عمران خان نے سائفر کا ڈرامہ رچایا، ملک کو آگ لگ جائے اس کا اقتدار نہیں جانا چاہیے۔ مریم اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ ڈپٹی اسپیکر صدر سے آئین شکنی کروائی گئی۔